السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی کہانی۔ دوستوں، مسلمانوں کی عظیم خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور امت مسلمہ مجموعی طور پر دربدر تھی۔ مسلم دنیا کی بڑی بڑی ریاستوں پر منگولوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور باقی کچھ بچی کچی سلطنتیں منگولوں سے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھیں۔ اسی اثنا میں سن 1258 عیسوی میں کہ جس سال خلافت عباسیہ کا ہلاکو خان کے ہاتھوں خاتمہ ہوا تھا، اسی سال کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ اسی عثمان کے نام پر ہی تاریخ کی عظیم سلطنت عثمانیہ کا نام رکھا گیا کہ جس سلطنت نے اپنے عروج کے زمانے میں دنیا کے 3 براعظموں پر حکومت کی۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی لائبریری کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ عثمان اپنے اوصاف اور خوبیوں میں اپنے والد سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ آپ میں شجاعت، قیادت، عدل و انصاف جیسی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ 1281 عیسوی تک اپنے والد کے زیر سایہ کافی جنگوں میں شرکت کی، پھر اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے قبیلے کے سردار مقرر ہوئے۔ عثمان کے ہاتھ اقتدار آتے ہی اس نے بازنطینی عیسائی سلطنت کے سرحدی علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ بازنطینی علاقوں پر حملہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ عثمان کے علاقے کے بالکل ساتھ تھے۔ شروع میں عثمان کی کارروائیاں مدافعانہ تھیں۔ بازنطینی قلعے دار سلجوقی سلطنت کے سرحدی علاقوں پر حملہ کرتے اور سلجوقی سلطان کے نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان سے جنگ کرنا ہوتی۔ عثمان کی بازنطینیوں کے خلاف پہلی بڑی فتح بازنطینیوں کا قلعہ کراجہ حصار تھا، جسے پہلے بھی کائی قبیلے نے عثمان کے والد ارطغرل غازی کی قیادت میں فتح کیا تھا۔ عثمان نے کراجہ حصار قلعے کا محاصرہ کر لیا اور جلد ہی اس بازنطینی قلعے کو فتح کر لیا۔ اسے فتح کرنے کے بعد عثمان نے بازنطینیوں کو اچھی خاصی تنبیہ کر دی کہ ان کا مقابلہ آسان حریف سے نہیں ہے۔ سلجوقی سلطان اس فتح سے بہت خوش ہوا اور اس نے عثمان کو کراجہ حصار اور اس کے ارد گرد کے تمام علاقہ جو عثمان نے بزور شمشیر حاصل کیا تھا، عثمان کو جاگیر میں دے دیا۔ عثمان کو اس علاقے میں اپنا سکہ جاری کرنے کی اجازت دے دی۔ یوں بادشاہی کے تمام لوازمات عثمان کو میسر آ گئے۔ 1299 عیسوی میں عثمان نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ 1300 عیسوی میں ایشیائے کوچک میں تاتاریوں کے حملے سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور عثمان بالکل آزاد اور خود مختار ہو گیا۔ آئندہ اس کے بعد عثمان نے تمام فتوحات ایک خود مختار حکمران کی طرح کیں۔ عثمان جب لڑکپن میں تھا تو اس وقت ایک مشہور ترک عالم اور پر اثر صوفی شیخ ادابلی ہوا کرتے تھے۔ شیخ ادابلی عثمان کے والد ارطغرل کے پرانے دوست بھی تھے۔ ادابلی اکثر و بیشتر ارطغرل سے بات کرتے۔ عثمان کی دینی تربیت میں شیخ ادابلی کا بھی ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ عثمان کئی بار شیخ کا مہمان بھی بنا۔ ایک مرتبہ عثمان نے شیخ کی بیٹی کو دیکھا
اور دیکھتے ہی ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور شیخ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ لیکن شیخ ادب علی چونکہ درویشانہ زندگی کو پسند فرماتے تھے تو انہوں نے عثمان سے اپنی بیٹی کی شادی کا انکار کر دیا۔ ایک رات عثمان شیخ ادب علی کی درگاہ پر سویا ہوا تھا تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ ایک چاند شیخ ادب علی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کا چاند بنا اور عثمان کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پھر عثمان کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں آدھی زمین پر پھیل گئیں۔ اس درخت کی جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور اس درخت کی شاخیں 4 بڑے پہاڑوں کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ یہ 4 بڑے دریا دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے ڈینوب ہیں، اور 4 بڑے پہاڑ کوہ کاف، کوہ بلکان، کوہ طور اور کوہ اطلس تھے، جن سب پر خلافت عثمانیہ نے اپنے عروج کے زمانے میں حکومت کر کے دکھائی۔ درخت کے پتے تلواروں سے مشابہ تھے۔ اچانک ایک تیز ہوا چلی اور درخت کے پتے ایک شہر کی طرف ہو گئے۔ وہ شہر ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ شہر قسطنطنیہ تھا، جسے بعد میں عثمان کی نسل میں سے سلطان محمد ثانی نے فتح کیا اور تاریخ میں فاتح قسطنطنیہ اور سلطان محمد فاتح کے نام سے مشہور ہوا۔ عثمان نے یہ خواب شیخ ادب علی کو بیان کیا۔ خواب سننے کے بعد شیخ نے فوراً اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دیا۔ اب یہاں تاریخ میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق شیخ کی بیٹی مال خاتون ہیں، انہی سے اور خان پیدا ہوئے۔ کچھ کے مطابق وہ عثمان کی دوسری بیوی رابعہ بالا خاتون تھیں، جن سے ان کا دوسرا بیٹا علاؤالدین پیدا ہوا۔ بہرحال اس خواب سے سبھی متفق ہیں۔ یہ خواب عثمان's ڈریم کے نام سے جانا جاتا ہے، جو خدا کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کا خدائی اشارہ تھا۔ عثمان غازی کا مقصد صرف دیگر ریاستوں کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ کافی عرصہ وہ شہروں کے انتظامی معاملات میں مصروف رہا۔ حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا۔ کچھ ترک سردار جنہوں نے اس خاموشی کو عثمان کی کمزوری سمجھا، وہ عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے۔ انہوں نے عثمان کے مفتوحہ علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ 1298 عیسوی میں اس نے تمام سرداروں کی غلط فہمیاں دور کر دی، سب کو شکست دے کر دکھائی۔ 1300 عیسوی میں ینی شہر، جو کہ بروسا کا ایک ضلع تھا، اسے فتح کر کے اپنے اس نوزائیدہ سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ 1301 عیسوی میں عثمان نے بازنطینی شہنشاہ کی بڑی فوج کو درجہ حصار کے مقام پر عبرت ناک شکست دی۔ 6 سال کے اندر اندر عثمان بازنطینی قلعوں کو فتح کرتا ہوا بحیرہ اسود تک پہنچ گیا۔ بورسا، نکیا اور نکومیڈیا کے ارد گرد کے تمام علاقے فتح ہو گئے۔ ان تمام شہروں کو بعد میں سلطان اور خان نے فتح کیا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بازنطینی شہنشاہ نے تاتاریوں کو اکسایا کہ وہ عثمان پر حملہ کریں۔ تاتاریوں نے عثمان کے مفتوحہ علاقوں پر حملہ کیا۔ اس بار عثمان نے اپنے بیٹے اور خان کو تاتاریوں کا مقابلہ کرنے بھیجا۔ اور خان نے تاتاریوں کو سخت شکست دی۔ یوں بازنطینیوں سمیت سلطان عثمان کے سب دشمنوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ سن 1317 عیسوی میں
سلطان عثمان غازی نے ایک نہایت اہم شہر بروسا کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 10 سال تک جاری رہا اور عثمان کے بعد اس کے بیٹے اور خان نے بروسا کا محاصرہ جاری رکھا اور سن 1326 عیسوی میں اور خان کے ہاتھوں فتح ہوا۔ بروسا کی فتح کے وقت عثمان بستر مرگ پر تھا اور بروسا فتح ہونے کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ سلطان عثمان غازی کی قبر بروسا ترکی میں ہے۔ عثمان میں وہ سب اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی کے لیے ضروری ہیں۔ آپ کی ہمت اور بہادری غیر معمولی تھی۔ جنگ میں خود اس طرح جذبے سے لڑتے تھے کہ سپاہیوں میں نئی روح پھونک دیتے۔ آپ کا عدل و انصاف بہت مشہور ہے۔ انصاف میں سبھی برابر تھے۔ آپ نے اپنی ذاتی دولت بھی کبھی جمع نہیں کی، اپنے حصے کا مال غنیمت بھی بانٹ دیتے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مکان میں سے کوئی سونا رقم وغیرہ نہیں ملی۔ عثمان غازی کی تلوار جو آج بھی موجود ہے، جو ان کے بعد میں آنے والے ہر سلطان کو دی جاتی تھی اور اس تقریب میں دعا کی جاتی تھی کہ اللہ آپ میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔